شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے، اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا۔ 27 رجب کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک ہی تھا، اس سے آگے جانے پر میں چل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے، فرشتوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ اس رات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ 27 کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبادت کی۔ اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب معراج کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات 70,000 ملائکہ نور کے طباق لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں جو بیدار ہو اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نثار کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ معراج شریف کی رات میں قیام، نوافل، درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت اور گناہوں سے استغفار کرنا بہت برکت و ثواب اور رحمت کا باعث ہے۔ اس شب کو نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نفل ایسے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ 12 رکعت نفل 3 سلام سے پڑھیں، یعنی 4 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں، بعد سلام کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ 70 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اس کے بعد دوسری 4 رکعت نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ نصر پڑھیں اور بعد سلام 70 بار یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آخری 4 رکعت نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، بعد سلام 70 بار سورہ علم نشرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بے شمار اجر عظیم حاصل کریں۔ 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے اس طرح پڑھیں، مطلب 4 رکعت کر کے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور بعد نماز نہایت توجہ سے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور پھر 200 بار درود پاک پڑھیں اور سجدے میں جا کر بارگاہ الہی میں عجز و انکساری سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔